یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضور رحمت ہے، اور دوسرے مقام پر فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ حضور کی شان بیان کر کے اللہ نے فرمایا مومنوں کو بشارت دے دو کہ حضور آئے ہیں تو اللہ کا فضل کبیر ہو گیا۔ تو اس لیے حضور کی آمد پر خوشی محسوس کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو ایک دفعہ خوش حضور کی آمد پر مرحبا کہہ دیں، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اونچی آواز میں کہیں، میں نے کہا خوش ہو کے کہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ یہ جو محفل میلاد ہوتی ہے، خوشی اور محفل میلاد آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں نا سورج نکل آیا، سورج نکل آیا تو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ روشنی ہو گئی ہے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں نا سورج نکل آیا تو اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ روشنی ہو گئی، اندھیرا دور ہو گیا۔ تو کچھ چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہوتی ہیں، جس طرح سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ روشنی لازم ہے، اسی حضور کے ذکر میلاد کے ساتھ خوشی لازم ہے۔ اگر کہیں کہ فلاں شخص نے حضور کا ذکر میلاد کیا یا سنا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خوش ہے، کیونکہ مومن ہوئی ہے جو حضور کی آمد پر آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ خوشی اگر دل میں ہو، بظاہر چہرے سے محسوس نہ ہو تو اسے سرور کہتے ہیں، لیکن خوشی اگر چلنے سے ظاہر ہو، طور سے پتہ چلے کہ بندہ خوش ہے، اسے حبور کہتے ہیں۔ اور اگر چہرہ دیکھنے سے ہی پتہ چل جائے، خوشی چہرے سے چھلک رہی ہو، اسے فرحت کہتے ہیں۔ عربی زبان بڑی وسعت والی زبان ہے، ایک چیز کے لیے سینکڑوں نام ہوتے ہیں۔ اب چیز ایک ہے خوشی، لیکن کیفیت بدل گئی تو بدل گیا۔ اگر خوشی دل میں چھپی ہوئی ہے، بظاہر نہیں پتہ چلتا کہ بندہ اندر سے خوش ہے، تو اس خوشی کو سرور کہتے ہیں۔ لیکن چلنے سے اگر خوشی ظاہر ہو، بندے کی ٹور بتائے کہ یہ خوش ہے، تو اسے عبور کہتے ہیں۔ اور اگر چہرے سے خوشی چھائے کہ بندہ خوش ہے، جیسے غم کا بھی پتہ چہرے سے چل جاتا ہے، کسی کو دیکھ کے آپ کہہ دیتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، تو اسی طرح خوشی کا اندازہ بھی چہرے سے ہو جاتا ہے۔ وہ خوشی جو چہرے سے ظاہر ہو اسے فرحت کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کس کا حکم دیا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ نے فرحت کا حکم دیا ہے، چہرے سے بھی پتہ چلے کہ بندہ خوش ہے۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ ٹھیک ہے، دنیا کے غم ہیں جنہوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، اور کئی فکریں ہیں جو چہرے پہ خوشی نہیں آنے دیتی، پر جتنی دیر میں نے حضور کا میلاد بیان کرنا ہے یا آپ درس قرآن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ ساری فکریں جھٹک کے، اپنی پریشانیاں اپنے دل سے ہٹا کے، تھوڑی دیر کے لیے اس بات پہ خوش ہو سکتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی امتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جھٹک دیں پریشانیوں کو، دور ہٹا دیں فکروں کو، اور اس بات پہ شکر کریں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ میلاد شریف تو آپ ہر سال ہی مناتے ہیں، لیکن اس دفعہ آپ 2019 میں میلاد منا رہے ہیں۔ یہ جو اس وقت حالات ہیں، یہ نارمل حالات نہیں ہیں، عام حالات نہیں ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس وقت دنیا میں 13,000 سے زیادہ سیٹلائٹ ٹی وی چینل چل رہے ہیں۔ جو ٹی وی چینل اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں 13,000 سے زیادہ ہے۔ تو کیا وہ سارے قرآن پاک کی تلاوت ہی نشر کر رہے ہیں یا کعبہ شریف کی زیارت ہی کروا رہے ہیں؟ فتنوں کی بارش ہو رہی ہے۔ 1400 سال پہلے میرے آقا کریم نے فرمایا صحابہ
جب فتنوں کی مشکات شریف میں حدیث فرمایا فتنوں کی بارش میں دیکھ رہا ہوں اور آج وہ تو ہو رہے ہیں. جب 13,000 سے زیادہ ٹی وی چینل چل رہے ہیں تو ان کی فریکوینسی، ان کی جو لہریں ہیں وہ تو فضا میں موجود ہیں. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا فتنوں کا ایک دور آئے گا قرب قیامت میں، ننگے پیر بکریاں چرانے والے دنیا کی طویل ترین عمارت بنائیں گے. اور آپ دیکھ لیں آج دنیا میں سب سے اونچی عمارت کس نے بنائی ہے؟ ان عربیوں نے جو ننگے پیر بکریاں چراتے. حضور کی پیشن گوئی پوری ہو. دبئی میں برج الخلیفہ، یہ جو عمارت ہے برج الخلیفہ، یہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے. اور اس کے بعد جدے میں ہے، اس کے بعد ریاض میں ہے. جدہ ہو، ریاض ہو یا دبئی ہو، یہ دنیا کی سب سے اونچی عمارتیں ان لوگوں نے بنائی ہیں اس دور میں جو ننگے پیر بکریاں چلا. تو حضور کی وہ پیشن گوئی جو 1400 سال پہلے حضور نے کی تھی وہ پوری ہو گئی. 1985 سے لے کر 2019 تک یہ جو 34 سال گزرے ہیں، 85 سے 19 تک، ان 34 سالوں میں ہمارے ایمان پر بڑے حملے ہوئے ہیں، توہین آمیز خاکے شائع کیے ہوئے. امریکہ سے فلم بنائی گئی انوسنٹس اینڈ مسلمز. اسی طرح سلمان رشدی نے کتاب لکھی دی اسٹوننگ ورسز. پچھلے 34 سالوں میں ہمارے ایمان پر بڑے حملے ہوئے ہیں. لیکن جو اگلا وقت آ رہا ہے، جو آئندہ مہینے آ رہے ہیں، وہ پہلے سے زیادہ سخت دور ہے حفاظت کے حوالے سے. اسلام پر بڑے حملے غیر مسلم کرنے جا رہے ہیں. انڈیا والوں نے فلم بنائی ہے جس کا ٹریلر نیٹ پہ آ چکا ہے. فلم انہوں نے بنا لی ہے لیکن ابھی فلم نیٹ پہ نہیں لائے، اس کا ٹریلر نیٹ پہ آ چکا ہے. اس حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن باتوں کو سوچنے سے بل ارادہ اگر بندہ سوچے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، وہ منظر انہوں نے فلم میں دکھائے ہیں. وہ منظر انڈیا والوں نے فلم کے اندر دکھائے ہیں. اگر کوئی نوجوان صرف کلپ پہ انگلی مارے گا کہ میں کھول کے دیکھوں تو صحیح انہوں نے فلم میں بنایا کیا ہے، تو دیکھتے ہی ایمان برباد ہو جائے. اتنی بڑی گستاخانہ فلم انڈیا والوں نے بنائی ہے جو آئندہ چند مہینوں تک نیٹ پہ ہوگا. اس کا ٹریلر نیٹ پہ آ چکا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آئندہ جو وقت آ رہا ہے وہ ایمان کی حفاظت کے حوالے سے زیادہ مشکل وقت. آپ عام تو آئے آج ارادہ کرتے ہیں کہ پچھلے سالوں سے بڑھ کر اس دفعہ میلاد منائیں، کیونکہ اگر آپ صحیح تقاضوں کے مطابق میلاد مناتے ہیں تو آپ کی یہ جو نوجوان نسل ہے ان کا ایمان محفوظ ہو جائے. آپ میں سے اکثر بزرگ وہ ہیں کہ جن کی عمر زیادہ ہے اور موبائل کی عمر تھوڑی ہے، یعنی ان کی دیکھتے ہوئے ٹیلی فون آیا ہے پھر موبائل آیا ہے. لیکن کچھ ایسے بچے بھی ہیں اس محفل میں جن کی عمر تھوڑی ہے اور موبائل کی عمر زیادہ ہے، یعنی انہوں نے ماں باپ کی گود میں ہی موبائل کو دیکھا ہے. تو آپ نے جو وقت موبائل کے بغیر گزارے نا، جو 10 20 سال 30 سال جب موبائل کوئی نہیں تھا، تو وہ دور آپ کا ایمان کے حوالے سے بڑا سنہری دور تھا. آپ کا ایمان کسی اور طرز کا ہے. یہ بچے جو بچپن میں ہی موبائل سے کھیل رہے ہیں ان کا ایمان کسی اور طرز کا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان بچوں کا ایمان بھی آپ ہی کی طرح ہے. ہمارے بچوں کو اغوا کرنے کے لیے، ان کا ذہن اغوا کرنے کے لیے غیر مسلموں نے نیٹ پہ ایسی ایسی چیزیں ڈال دی ہیں کہ والدین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچوں کا ذہن اغوا کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں نیٹ پر موجود ہیں. تو آپ اپنے بچوں کا ایمان کیسے بچا سکتے ہیں؟ یہ مہینہ ربیع الاول شریف
11 مہینوں کے بعد آئے گا۔ اگر آپ اس دفعہ میلاد شریف کو اس کے شرعی تقاضوں کے مطابق جوش و خروش اور ولولے کے ساتھ مناتے ہیں تو اسلام پر ہونے والا حملہ پراپیگنڈا جو اسلام کے خلاف ہے وہ فیل ہو جائے گا اور آپ اپنے بچوں کا ایمان بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آئیں ارادہ کریں پچھلے سالوں کی طرح نہیں، بلکہ ہم اس دفعہ اس انداز میں میلاد منائیں گے کہ پچھلے سارے ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے۔ پہلے سے زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ میلاد منائیں گے۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ دوسری بات، ہم انشاءاللہ اپنے گھروں کے چھتوں پہ میلاد کی خوشی میں جھنڈا لگائیں گے۔ یہ جھنڈا تعظیم نبوی ہے، اس سے حضور کی عزت کا اظہار ہوتا ہے۔ جب میرے آقا ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے تو راستے میں حضرت بریدہ اسلمی ایک قبیلے کے سردار تھے، وہ اپنے قبیلے کے ساتھ کچھ افراد کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ حضور سے ملاقات ہوئی، انہوں نے چند باتیں پوچھی، اسلام قبول کر لیا، حضور کے غلام بن گئے۔ مدینہ منورہ میں داخل ہونے کا وقت آیا تو بریدہ اسلمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح نہ مدینہ منورہ میں داخل ہو، میں جھنڈا لے کے آگے چلتا ہوں، آپ پیچھے۔ تو کپڑا تو نہیں تھا جس سے جھنڈا بناتے، انہوں نے اپنی سفید دستار، سفید پگڑی اتاری اور اپنی دستار کا کپڑا جو ہے وہ اپنے عصا کے اوپر لگا کے جھنڈا بنایا ہے۔ بریدہ اسلمی اپنی دستار کا جھنڈا بنا کے آگے چل رہے ہیں، حضور پیچھے آ رہے ہیں، تو وہ جھنڈا اعلان تھا اللہ کا نبی آ رہا۔ اللہ اکبر۔ مرحبا 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 مرحبا۔ تو جھنڈا جو ہے یہ تعظیم کے اظہار کے لیے، قیامت کے دن حضور نے فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، جو میرے جھنڈے کے نیچے آئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے انشاءاللہ ہم حضور کی عزت و عظمت کے اظہار کے لیے اپنے مکانوں کی چھتوں پہ کم از کم ایک جھنڈا ضرور لگائیں۔ چند لوگوں نے ارادہ کیا، باقی پاکستان کے پارلیمنٹ ہاؤس پہ انڈیا کا جھنڈا لگ سکتا ہے، اسرائیل کا جھنڈا، اس لیے کہ اصول یہ ہے جس کی حکومت ہوگی جھنڈا۔ بعض دوست کو سمجھ گئے میں کیا کہتا ہوں، جھنڈا وہی لگائیں گے اپنے مکان کی چھت پہ حضور کی آمد کی خوشی میں، جھنڈا وہی لگائیں گے جو اظہار کریں گے کہ اس گھر میں حضور کے غلام رہتے ہیں، یہ گھر حضور کے نوکروں کا، یہ حضور کے غلاموں کا گھر ہے۔ کوئی اپنے مکان کی چھت پہ حضور کی عزت و عظمت کے اظہار کے لیے جھنڈا لگائیں گے۔ اللہ توفیق دے تو چراغاں کریں، جھڑیاں لگائیں اپنے مکان کے آگے، گلی کو سجائیں۔ یہ جھڑیاں لگانا، یہ لائٹیں لگانا، یہ جھنڈا لگانا، یہ سب کچھ تعظیم نبوی کے ضمن میں آتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے آپ نے لائٹیں پہ لگا دیے، جھڑیوں پہ لگا دیے، یہ پیسے کسی غریب کو دے دیتے اس کی مدد ہو جاتی۔ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، ان کا اپنا مقام ہے۔ اسلام تعلیم دیتا ہے ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھو، اس میں حسن ہے۔ غریبوں کا حق ان کو دینا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میلاد نہ منائیں۔ کعبہ شریف کے اوپر غلاف کتنے پیسوں کا پڑا ہوا ہے، سونے کی تاریں لگی ہوئی ہیں اس میں۔ جب ڈالر 98 روپے کا تھا اس وقت میرے ایک دوست نے حساب کیا تو 75 کروڑ روپے بن گئے۔ 75 کروڑ سے کتنے غریبوں کے گھر چل سکتے ہیں؟ تو کوئی پھر یہ کہہ سکتا ہے بھی کعبے پہ سونے کی تاروں والا غلاف نہ چڑھاؤ، یہ غلاف اتار کے پیسے غریبوں میں بانٹ دو؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ جو ہم پہ فتویٰ لگاتے ہیں نا تم نے میلاد پہ اتنے پیسے خرچ کر دیے، انہوں نے کعبہ شریف پر جو غلاف ڈالا ہے وہ 75 کروڑ روپے کا۔
میں نے وہاں ایک شخص سے پوچھا بھی اتنا مہنگا غلاف کیوں ڈالا ہے؟ کوئی ایک آیت سناؤ جس میں اللہ نے حکم دیا، یا کوئی ایک حضور نے حکم دیا، نہ آیت نہ حدیث، پھر تم نے اتنا مہنگا غلاف کیوں ڈالا ہے؟ اس شخص نے کہا بھی یہ تعظیم کعبہ کے لیے، ظاہر ہو کعبہ عام گھر نہیں، کعبہ شان والا گھر، تو ہم نے اتنا مہنگا غلاف ڈالا ہے کعبے کی عزت ظاہر ہو۔ میں نے کہا 75 کروڑ کا نہ ڈالیں، بے شک ارب کا ڈالیں، 2 ارب روپے کا ڈال دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمارا دل خوش ہوتا ہے کعبے کی زیارت سے۔ پر یہ بتاؤ کعبہ اتنی عزت والا ہے کہ اس پر 75 کروڑ کا غلاف ڈالنا جائز ہے؟ یہ کس ہستی نے منہ کیا تھا اس طرف تو یہ قبلہ بنا تھا؟ پتہ ہے نا، اگر حضور ادھر رخ انور نہ کرتے تو کس نے منہ کرنا تھا کعبے؟ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اگر حضور ادھر رخ انور نہ کرتے تو کس نے منہ کرنا تھا؟ اب حضور کے رخ انور پھیرنے سے کعبے کو تو عزتیں مل گئی ہیں، تو خود حضور کی عزتیں کتنی عرفہ اور اعلیٰ۔ کیا عزت نبوی کے اظہار کے لیے چند ہزار روپے بھی نہیں خرچ کر سکتے؟ کعبے کی عزت کے اظہار کے لیے تو کروڑوں خرچ کرنا جائز ہیں، تو عزت نبوی کے اظہار کے لیے ہزاروں روپے بھی خرچ کرنا جائز ہے۔ لائٹنگ لگائیں، جھنڈیاں لگائیں، مکان کی چھت پہ جھنڈا لگائیں، یہ سب کچھ تعظیم نبوی کے لیے۔ خوشی کس بات کی ہے جو جھنڈے لگا رہے ہیں؟ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا۔ اللہ توفیق دے تو 12 ربیع الاول کے دن نیا سوٹ پہن کے جلوس میں شامل، نہیں پرانا ہی پہنے لیکن دھلا کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے تیار ہو کے جلوس میں شامل ہو، پتہ چلے کہ آپ حضور کی آمد پر خوش ہیں۔ میرے آقا کریم مدینہ منورہ تشریف لائے، اہل مدینہ استقبال کے لیے نکلے، انصار کی بچیاں سہیلیاں ایک دوسرے سے کہتی ہیں چلو چل کے اللہ کے نبی کا دیدار کریں۔ یہ بچیاں کلمہ پڑھ چکی ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک حضور کا دیدار نہیں کیا۔ اس راستے میں کھڑی ہوئی جس راستے سے حضور کی سواری نے گزرنا ہے، یہ بچیاں نعت یاد کر کے نہیں آئیں، تیاری کر کے نہیں آئیں کہ جب حضور آئیں گے دیدار ہوگا تو ہم نعت پڑھیں گے، تیاری کر کے نہیں آئیں، یہ صرف زیارت کرنے آئے، صرف دیدار کرنے آئے۔ سواری چڑھائی چڑھ رہی ہے، بچیاں دوسری طرف کھڑی ہیں، اونٹنی کا سر نظر آیا، دل کی دھڑکنیں تھم گئی، بس وقت آن پہنچے کہ حضور کا دیدار ہونے لگا۔ سواری ایک قدم آگے اٹھائے گی اور ہمیں حضور کا دیدار ہو جائے گا۔ یکسو ہو گئی بچیاں، دم بخود ہو گئی، بس دیدار ہونے لگے۔ یہ نعت یاد کر کے نہیں آئی تھی، یہ تو شوق دیدار میں کھڑی تھی، پر جب حضور کے چہرے پہ نظر پڑی عشق نے نعت پڑھا دی، محبت نے لفظ سکھا دیے۔ حضور کی زیارت کرتے ہی بے ساختہ فل بدیوں پکار اٹھی، طلع البدر علیہ، چڑھیا نہیں چڑھیا چند 14ویں رات دا، او نظر آندا اے نوشا برات۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ دائی، ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، انت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر دائی، فلبسنا ثوب یمن بعد تلخیق الرقاع۔ ان بچیوں نے کہا آج ہم نے پرانے کپڑے نہیں پہنے، آج ہم نے بوسیدہ لباس نہیں پہنا، آج اللہ کا رسول ہمارے شہر میں آئے، ہمارے دل خوش ہیں۔ فَلَبِسْنَا ثَوْبَ یَمَنٍ، اس خوشی میں ہم نے کپڑے بھی نئے پہنے ہوئے۔ اللہ
لبسنا صوب یمن بعد تلغیق الرقاع. یہ نعت ان بچیوں نے پڑھی. آج ہم نے پرانے کپڑے نہیں، بوسیدہ نہیں پہنے، حضور آئے ہیں، ہمارا دل خوش ہے، اس خوشی میں ہم نے سوٹ بھی نہیں پہنے. میرے آقا کریم ان بچیوں کے پاس سے گزرے، فرمایا بچیوں یہ کیوں پڑھ رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سے محبت ہے. میرے آقا کریم نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا مجھے بھی اپنی بیٹیوں سے محبت ہے. اندازہ کر سکتے ہیں اس وقت ان بچیوں کے دل کتنے خوش ہوئے ہوں گے جب ان کے سر پہ حضور نے ہاتھ رکھا. ایک لمحے کے لیے تصور تو کریں اگر آپ میں سے کسی کے سر پہ حضور دست شفقت کہ تو فکر نہ کر تیرے سر پہ میرا ہاتھ ہے، تو آپ کا دل کتنا خوش ہو. دل میں خوشی کا عالم کیا ہوگا اگر حضور سر پہ ہاتھ رکھتے. ان بچیوں نے جب حضور کی آمد پہ نعت پڑھی، خوشی کا اظہار کیا، میرے آقا کریم نے ان کے سر پہ دست شفقت رکھا. پتہ نہیں آئندہ سال جب یہ مہینہ آئے تو ہمیں یہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. پتہ نہیں آئندہ ہماری زندگی میں یہ میلاد کا مہینہ آئے گا یا نہیں آئے گا. اس لیے میلاد شریف کو منانے میں سستی سے یا غفلت سے کام نہ لے. ایک تو اس دور کے فتنوں کا جواب دینے کے لیے میلاد شریف منانا ضروری ہے. اس دور میں جو فتنے اٹھے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے میلاد شریف منانا ضروری ہے. اور دوسرا اپنے ایمان کی حفاظت، ایمان پر خاتمے کے لیے، حضور کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے. میلاد منانے والا جب میلاد منا رہا ہوتا ہے ہر لمحہ وہ حضور کے قریب ہو رہا ہوتا ہے. نہیں آپ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا. میلاد جب وہ منا رہا ہے ہر لمحہ حضور کے، حضور کی حدیث پاک ہے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا. ترمذی شریف کی حدیث ہے ان اول الناس بی یوم القیامت اکثر صلاۃ. درود پڑھنے والا ہے وہ قیامت کے دن میرے زیادہ قریب ہوگا. تو جب آپ میلاد منا رہے ہو پہلے میلاد کتنی بار درود پڑھتی ہے تو ہر دفعہ آپ حضور کے قریب ہو. اس لیے میلاد منانے والا جب درود پڑھتا ہے تو ہر لمحہ حضور کے قریب ہو. اگر میں آپ کے سامنے مسجد میں جھولی پھیلاؤں اور عرض کروں کہ ایک دن آپ حضور کے لیے وقف کر دیں، کوئی ہے جو ایک دن وقف کر دے؟ میں نے یہ نہیں کہا ہاتھ کھڑا کریں، بعض نوجوانوں نے ہاتھ کھڑے کی ہیں. دنیا کے کام تو کبھی ختم نہیں ہوں گے، یہ پریشانیاں جھمیلے کبھی نہیں ختم ہوں گے. کس بے وفا دنیا کے لیے آپ اپنے رب کو اور رسول کو ناراض کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ حضور کی عظمت کے جلوس میں شامل ہو سکیں. یہ 2 دن پہلے پاکستان میں قیامت کا ایک ٹریلر دکھایا گیا ہے، ایک منظر دکھایا گیا ہے. ٹرین کا حادثہ ہوا ہے، 72 یا 74 آدمی اس میں جل گئے ہیں، فوت ہوئے ہیں. ایک اس میں ایک منظر قیامت کا بھی دکھایا گیا ہے. آپ کہیں گے 72 یا 74 آدمی جل گئے ہیں تو اس میں قیامت کا منظر کون سا ہے؟ ایک خاندان کے 4 آدمی تھے، ماں تھی، بیٹی تھی، 2 بیٹے تھے. جب آگ شدت اختیار کر گئی ہے تو دونوں جوان بیٹوں نے جلدی گاڑی سے باہر چلا دیا. جب آگ بجھی ہے اب وہ دونوں اپنی ماں کو اور بہن کو تلاش کر رہے تھے. ماں بھی جل گئی، بہن بھی جل گئی، لیکن وہ دونوں بچ گئے. یہ تو قیامت میں ہوگا جب نفسا نفسی ہوگی. ماں جل گئی ہے، بیٹے نے اپنے آپ کو بچا لیا. یہ واقعہ 2 دن پہلے پاکستان میں. جلتی ہوئی ماں کو چھوڑ کے بچے نے باہر چلا دیا. ماں جلتی ہے تو جلے، میں تو اپنے آپ کو بچا. بہن جل گئی ہے، دونوں بھائی باہر چلانے لگا کے. یہ تو قیامت کا منظر ہے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. قرآن کہتا ہے قیامت
قیامت کے دن ماں بچوں سے دور بھاگے گی، بچے ماں سے دور بھاگے گی، اور اس کا ایک منظر ہمیں دنیا میں دکھا دیا گیا تو ماں کو جلتا ہوا ٹرین میں چھوڑ کے جوان بچوں نے باہر چلا لگا، ان کا اپنے آپ کو تو بچائیں، کس بے وفا دنیا کے لیے آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کو، آخرت میں یا دنیا میں؟ اگر اولاد ماں باپ کے کام آ رہی ہے تو وہ بھی اللہ کے فضل سے ہی کام آ رہی ہے۔ اللہ مدد نہ کرے، اولاد کے دل میں خدمت کا جذبہ نہ ڈالے، کوئی اولاد ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی۔ ہاں اگر کوئی خدمت کر رہا ہے تو اللہ نے اس کے دل میں یہ جذبہ ڈالا ہے، تو پھر اصل خیر خواہ کون ہے؟ پھر اصل محبت کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے تو بے لوث ہے، رسول اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں تو وہ محبت بے لوث ہے، باقی جو بھی محبت کرتا ہے وہ کسی غرض سے جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے دنیا کے کاموں کا بہانہ کر کے آپ اس دن کو ضائع نہ کریں، فلاں کام ضروری ہے، فلاں کام ضروری ہے، جو ضروری کام ہے وہ پہلے ہی کر لیں۔ میلاد والے دن کوئی مرد گھر نہ بیٹھے جلوس میں شامل۔ نوجوانوں سے کہوں گا آپ تو ذرا انشاءاللہ محبت سے کہیں انشاءاللہ۔ بعض جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ کسی گاؤں میں شہر میں 8-10 جگہ کا اسٹیج لگتا ہے، جلوس وہاں ہوتا ہے، تو جنہوں نے اسٹیج لگایا ہوتا ہے جب جلوس آگے چل رہا ہے وہ کہتے ہیں بس ہماری ذمہ داری پوری ہوگی، ہم آگے جانے۔ کچھ لوگ وہیں اسٹیج پہ کھڑے رہتے ہیں، وہ بھی جلوس کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو آپ کھڑے ہو کے راستے میں جلوس تھے، گپ شپ نہ لگائیں، بلکہ اس وقت دھیان مدینہ منورہ کی طرف ہو اور جلوس کو زیادہ سے زیادہ اپنے کاموں کے لیے یا گپ شپ کے لیے نہ کھڑے ہو جائیں، بلکہ جلوس میں شامل ہوں اور درود شریف کثرت سے پڑھیں، تاکہ جلوس کی جو رونق ہے اس میں اضافہ ہو، اس میں درود شریف کی کثرت ہو، کلمہ شریف کی، حضور کی عظمت کے جو نعرے ہیں ان کی۔ اور یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کام جلوس میں نہ کرے جو مقصود شریعت کے خلاف ہو، مقصود شرع کے خلاف ہو، کوئی ایسا کام جلوس میں نہ کرے۔ ہر وہ کام جائز ہے جو شریعت کے مقاصد کے تحت آتا ہے، چاہے اس کے پہلے شکل نہیں تھی، بعد میں اس کی شکل وضع کی گئی، لیکن ہے وہ مقصد شریعت کے مطابق تو وہ جائز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا بدعت ہے بدعت ہے، تو اس کے لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہر وہ کام جو مقاصد شریعت کے مطابق ہے وہ جائز ہے، اور ہر وہ کام جس سے شریعت کے مقصد پر کوئی حرف آتا ہے وہ کام ناجائز ہے۔ جلوس نکالنے کا مقصد کیا ہے؟ ذکر رسول۔ کیا مقصد ہے؟ ذکر رسول۔ جلوس نکالنے کا مقصد ذکر رسول ہے، محبت رسول ہے، اور دل میں اتباع رسول کا جذبہ پیدا کرنا، یہ مقصد ہے۔ جلوس کا مقصد قطعاً یہ نہ سمجھے کہ کوئی مجھے دیکھے گا تو میری واہ واہ بن جائے گی، ریاکاری نہ آئے، کوئی ایسا خیال ذہن میں نہ آئے جس سے شریعت نے منع کیا، کوئی ایسا خیال ذہن میں نہ آئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیج بنانا ہے تو ایسا خوبصورت بنانا ہے، فلاں محلے والوں کو پتہ چل جائے کہ ہم نے اسٹیج بنایا ہے تو ایسا بنا ہے، ان سے بڑھ کے ہم نے بنانا ہے۔ یا پھر کوئی کہتا ہے فلاں فلاں دیکھنے آئے گا تو میں اس کے لیے اسٹیج بنا رہا ہوں کہ فلاں دیکھنے آئے تو وہ حیران ہو جائے۔ آپ اس لیے گلی سجائیں یا اس لیے اسٹیج سجائیں مدینے والے آقا دیکھیں۔ یہ جلوس دکھانا کس کو ہے؟ اللہ کو، اللہ کے رسول کو۔ یہ سجاوٹ کس کے سامنے محبت کا اظہار کرنا ہے؟ ہم ان کی شان کے مطابق کوئی تحفہ دے سکتے ہیں؟ دین کا ادنا طالب علم ہوں، باوضو مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں ہم حضور کی شان کے لائق کوئی تحفہ دے ہی نہیں سکتے۔ استطاعت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، شعور ہی نہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں کہ ہم حضور کی شان کے لائق کوئی تحفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر سکیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ صرف اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم تو صرف اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے غلام ہوں، تو اس لیے اپنی نیکی کو برباد نہ ہونے دیں،
بعض اوقات شیطان ایسی نیت ڈال دیتا ہے جس سے نیکی برباد ہو جاتی ہے. آپ سجاوٹ کریں یا سٹیج بنائیں یا جلوس کی رونق میں شامل ہو تو دکھانا کس کو ہے؟ دنیا والوں کو دکھا کے ان سے تعریف نہیں سننی، بلکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے سے پڑھ کے میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے. حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان شانوں کے ساتھ نہ پہلے کوئی آیا ہے نہ آئندہ کوئی آئے گا. میلاد منانے کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا والوں تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں جن شانوں کے ساتھ حضور آئے ہیں ان شانوں کے ساتھ کوئی نہیں آیا. 12 ربیع الاول کی صبح مکہ کی سرزمین، جبل ابو قبیس کا دامن، حضرت عبداللہ کا گھر، حضرت بی بی آمنہ کی گود، صبح صادق کا وقت. کوئی عام بچہ نہیں پیدا ہوا، مقصود کائنات دنیا میں تشریف لائے، امام الانبیاء دنیا میں تشریف لائے، خاتم النبیین دنیا میں تشریف لائے. حضور کی آمد سے کائنات بنائے جانے کا مقصد پورا ہو گیا. دن رات کا قافلہ چلتے چلتے آخر وہ وقت آ گیا جب اللہ کے محبوب دنیا میں تشریف لائے. جس گھر میں حضور آئے وہ گھر سب گھروں سے افضل ہے. جس شہر میں آئے وہ تمام شہروں سے افضل ہے. جس خاندان میں آئے وہ دنیا میں سب سے افضل خاندان ہے. حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک جتنے وجودوں میں حضور کا نور رہا ہے ان کے چہرے بھی سونے تھے، ان کے دل بھی سونے تھے، ان کا ظاہر بھی خوبصورت تھا، ان کا باطن بھی خوبصورت تھا. اور یہ چنے ہوئے لوگ تھے. کوئی اتفاقی واقعہ نہیں کہ حضرت عبداللہ کی شادی حضرت بی بی آمنہ سے ہوئی اور جو لخت جگر پیدا ہوئے اللہ نے ان کو خاتم النبیین بنا دیا. یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ اللہ نے پہلے چنا ہے. یہ فیصلہ قدرت نے کیا ہے کہ کس خاندان میں محبوب کو بھیجنا ہے، کس صدی میں بھیجنا ہے، کس گھر میں بھیجنا ہے. تو حضور کے والدین چنے ہوئے ہیں. کون ہے حضور کے والدین؟ چنے ہوئے منتخب. قرآن پاک سے اس کی دلیل دے رہا ہوں. حضرت بی بی مریم کے بارے میں قرآن مجید میں ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اے بی بی مریم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاکیزگی دی ہے اور اللہ نے تمہیں اپنے زمانے کی عورتوں پر چن لیا ہے. ایک آیت میں 2 دفعہ یہ لفظ آیا ہے چن لیا ہے، چن لیا ہے. کس کو چنا ہے؟ جو حضرت بی بی مریم ہے، حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے. اب فیصلہ کریں جو عیسیٰ کی ماں ہے وہ تو چنی ہوئی خاتون ہے، تو جو ہمارے آقا کی والدہ ہے عیسیٰ مقتدی ہے، ہمارے آقا امام الانبیاء ہے. عیسیٰ اعلان کرنے آئے ہیں حضور کا، جو حضور کا ہوکا دینے آئے ان کی والدہ تو بڑی شان رکھتی ہے، تو جو امام الانبیاء کی ماں حضرت بی بی آمنہ کو اللہ نے بڑی کرامتیں عطا کی، بڑی عزتیں عطا کی، بڑی شانیں عطا فرمائی. 12 ربیع الاول کا دن آیا، خاص وقت صبح صادق. کون سا وقت ہے جب آپ کی ولادت ہوئی ہے؟ یہ صادق و امین کے آنے کا وقت ہے. جنہیں دشمن بھی کہیں گے کہ یہ صادق ہیں، اللہ نے اس وقت بھیجا ہے جس وقت کا. آج کل جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، رات 2 بجے تک لوگ موبائل سے کھیلتے رہتے ہیں اور پھر سوتے ہیں تو صبح صادق کے وقت سوئے ہوئے ہیں. سورج طلوع ہوتا ہے تو بعد میں اٹھتے ہیں، سارا دن مانگتے ہیں یا اللہ فلاں چیز دے، یا اللہ فلاں چیز دے، یا اللہ فلاں چیز دے. مانگتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی. اور جس وقت رب قبولیت کا دروازہ کھول کے فرماتا ہے نا مانگو کیا مانگتے ہو، اس وقت ہم سوئے ہوئے ہیں. جب وہ کرم کا دروازہ کھول کے کہتے ہیں حل من داعی یستجاب لہ، کوئی ہے مانگنے والا کہ اس کی جھولی کو بھرا جائے، اس وقت ہم سوئے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو بدلیں، اپنا لائف سٹائل بدلیں، اپنی
تاکہ فجر کے وقت جلدی اٹھ سکے، اپنے آپ کو بدلے. پتھر نہیں اپنے آپ کو بدلتے، انسان اپنے آپ کو بدلتے. مورکھ نو کی بند محمد، پتھر نو کی پالا، ددی کاغ نوایا انت کالے کا کالا. اور فکری لکھتے ہیں اگر کوے کو دودھ میں غسل دے دو تو کیا کوہ چٹا ہو جائے گا؟ ددی کاغ نوایا انت کالے کا کالا. بند محمد پتھر نو کی پالا. کبھی آپ نے بھینس کو نصیحت کی ہے صبح جلدی اٹھا کر؟ کیونکہ مورکھ جانور کو کیا نصیحت ہو، انسان کو کی جاتی ہے. انسان نصیحت پہ عمل کرتا ہے، انسان اپنے آپ کو بدلتا ہے. میرے آقا کریم نے دعا فرمائی اللہم بارک لامتی فی بکورہا، پروردگار میرا امتی جو صبح اٹھے اس کو برکت عطا فرما. تو صبح کا وقت بڑی برکت والا ہے. جس وقت حضور کی آمد ہوئی ہے آج بھی روزانہ اس وقت برکتیں تقسیم ہو رہی ہیں. صبح صادق کے وقت حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نور کا بادل آیا، اس نے مجھے ڈھانپ لیا، دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، چند گھونٹ دودھ پیا، قد خرج منی نور، میرے بدن سے نور نکلا. اور نور کا اجالا اتنا تھا کہ میں نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات دیکھ لیے. مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے. اس وقت جو دائی خدمت پر معمور تھی ان کا نام ہے شفا. دائی کا نام کیا ہے؟ شفا. یہ حضرت عبد الرحمن کی والدین کی کنیت ہے ام عبد الرحمن. دائی کہتی ہے میں نے دیکھا جب حضور کی ولادت ہوئی ہے تو ناف کٹی ہوئی ہے، ختنہ ہو چکے ہیں، جسم چمک رہے، ایک قطرہ خون نہیں لگا، بدن سے خوشبو آ رہی ہے. اللہ نے آپ کے وجود کو مستقل ذاتی خوشبو عطا فرمائی. فی عینیہ زعج، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، بال سمرے ہوئے ہیں. دائی نے جب یہ شانیں دیکھی تو دائی حیران ہوئی کہ عام بچے تو اس طرح نہیں پیدا ہوتے. حضور کو والدہ کے پہلو میں لٹایا، اب جو شان دیکھی تو دائی کانپنے لگی، کپ کپی کاری ہو گئی. وہ کون سی شان تھی جسے دیکھ کے دائی کانپنے لگی؟ حضور کو والدہ کے پہلو میں لٹایا، میرے آقا کریم نے کروٹ بدل لی. ایک ہاتھ زمین پہ رکھا ہے، کروٹ بدل کے دوسرا ہاتھ زمین پہ رکھا ہے، دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ کے سر سجدے پہ رکھ دیا. پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. پھر سجدے سے سر اٹھایا، چہرہ آسمان کی طرف بلند کیا، انگشت شہادت کو بلند کر کے پڑھا وحدہ لا شریک لہ. اے دنیا انسانیت کے جھوٹے خداؤ، آج خبردار ہو جاؤ، سچے خدا کا سچا رسول آ گیا. دائی کانپنے لگی کہ تو بچہ کروٹ نہیں بدل سکتا، یہ کون بدل کے سجدہ بھی کر رہا ہے، پھر سجدے سے سر اٹھا کے اللہ کی توحید بھی بیان کر رہا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے. اگر کوئی کہے بھی ایک دن کا بچہ تو اس طرح سجدہ نہیں کر سکتا، تو میں نے کب کہا ہے کہ عام بچے نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا ہے؟ میں تو میلاد النبی بیان کر رہا ہوں. میلاد النبی، لفظ نبی پہ غور کریں. نبی دنیا میں آ کے نبی نہیں بنتا، نبی دنیا میں آ کے محنت کر کے نبی بنتا ہے. وہ دنیا میں آنے سے پہلے نبی ہے. وہ نبی جن کی آمد کے لیے دعا حضرت ابراہیم نے کی، جن کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی، وہ کتنی شانوں کے ساتھ آ رہے ہیں. آنے والے کو عام بچوں کی طرح نہ سمجھے، یہ نبیوں کے امام ہیں جو دنیا میں آ رہے ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں جو دنیا میں آ رہے ہیں. یہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی بڑی شانوں کے مالک ہیں. دنیا میں آتے ہی سر سجدے میں رکھے، اللہ کی توحید بیان کی. دائی نے حضور کو ہاتھوں پہ اٹھایا، آپ کو چھینک آئی، فضا میں ایک آواز گونجی ہے یرحمک اللہ.
دائی نے دائیں بائیں دیکھا، کس نے پڑھا ہے؟ یار آپ کلّا کوئی نظر نہیں آیا۔ علامہ علی بن برہان الدین ملک شام کے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب سیرت حلبیہ میں لکھا ہے جب حضور کو چھینک آئی آپ نے الحمدللہ پڑھا اور وہاں جو فرشتے تھے انہوں نے جواب دیا یرحمک اللہ۔ یہ بھی حضور کی ولادت کے خاص واقعات میں سے۔ عرب میں رواج تھا جو بچہ رات کے کسی حصے میں پیدا ہوتا اسے اس کا چہرہ رات کے وقت نہیں دیکھتے تھے، اس بچے کا چہرہ دن کی روشنی میں دیکھتے تھے۔ دائی کی ڈیوٹی تھی جو بچہ رات کے کسی حصے میں پیدا ہوتا اسے ڈھک دیتی، ایک برتن بنایا گیا تھا اس مقصد کے لیے، اس بچے کے جسم پر برتن ڈال دیتے تھے۔ جب سورج طلوع ہوتا دائی برتن اٹھا کے بچہ دکھاتی تھی۔ بی بی شفا نے وہ برتن منگایا کیونکہ صبح صادق شروع ہو چکی ہے لیکن ابھی اندھیرا ختم نہیں ہوا۔ اذان فجر ہوتی ہے تو فوراً اندھیرا نہیں ختم ہوتا، 1 گھنٹے بعد ختم ہوتا ہے۔ تو دائی نے برتن منگایا تاکہ حضور کے جسم کو چھپا دے، ڈھک دے، عرب کے رواج کے مطابق۔ جب وہ برتن حضور کے وجود پاک کے قریب لے کے آئی، برتن ٹوٹ گیا، برتن ٹوٹ گیا، وہ حضور کے بدن کو ڈھک نہیں سکا۔ دائی چلا اٹھی، اس نے کہا بی بی آمنہ جہالت سے نکالنے والا تمہارے گھر آ گیا۔ برتن کا ٹوٹنا اس بات کی دلیل ہے آج وہ آیا ہے جو دنیا کو جہالت سے نکال دے۔ 40 سالوں کے بعد میرے آقا کریم نے جب اعلان نبوت کی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس وقت دائی زندہ تھی، بی بی شفا جو ہے وہ زندہ تھی۔ شفا نے کلمہ پڑھ لیا، کوئی دلیل نہیں مانگی، اسلام قبول کر لیا۔ ابو جہل آیا، ابو جہل توڑنا چاہتا تھا کہ بی بی شفا کلمہ چھوڑ دے، تو ابو جہل نے آگے کہا شفا کون سا کمال دیکھا ہے، کیوں کلمہ پڑھا ہے؟ بی بی شفا کو جلال آ گیا، انہوں نے کہا عمر بن ہشام نہ پوچھ میں نے کیا کیا کمالات دیکھے ہیں، میں نے تو ان کی ولادت کے دن میں تو انتظار کر رہی تھی کہ کب یہ اپنے نبی ہونے کا اعلان کریں اور میں ان کا کلمہ پڑھ کے دنیا سے۔ دائی کا پہلے 40 مسلمانوں میں شامل ہونا اس بات کی دلیل ہے حضور کی ولادت عام بچوں کی طرح نہیں، پیغمبرانہ شان کے ساتھ۔ حضور نے دنیا میں تشریف لاتے ہی پہلا کام کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ میلاد منانے کا فائدہ تب ہے جب ہم نماز نہ ضائع کریں، گلی سجانے میں نماز نہ ضائع کریں، مسجد سجانے میں نماز نہ ضائع کریں۔ میلاد بنانا بڑا ضروری ہے لیکن نماز اس سے بڑا فرض ہے، اس لیے آج ارادہ کرتے ہیں حضور کا میلاد منانے کا حق یہ ہے کہ حضور نے آتی جو درس دیا ہے اس پر ہم عمل کریں، انشاءاللہ زندگی میں ہم نماز نہیں ضائع ہوتے انشاءاللہ۔ زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے تو کسان پھر پانی بھی دیتا ہے، پھر بیج دیتا ہے۔ آپ نے اپنے دل کی زمین میں ایمان کا بیج ہے، اس کو نماز کا پانی، آپ کا ایمان کیسا درخت بنتا ہے۔ آپ نماز کا پانی تو دیں اپنے ایمان کے بیج کو، پھر دیکھیں آپ کا ایمان کس مقام تک آپ کو لے کے جاتا ہے۔ آخری بات کر رہا ہوں، ایک گاؤں میں ایک گنہگار شخص تھا، دنیا میں مصروف تھا، اس نے توبہ کر لی، نماز شروع کر دی۔ لوگ اس کو جیسے دیہاتوں میں ہم نام بگاڑ کے بلاتے ہیں جیرا جیرا بلاتے تھے، جیرے نے نماز شروع کر لی ہے۔ جیرے کو مسئلے کوئی نہیں تھے آتے نماز کے، وضو کا طریقہ اس نے سیکھ لیا، نماز شروع کر دی۔ ایک دن ایک نمازی نے کہا جیرے تو نماز ٹھیک نہیں پڑھتا، پہلے مسئلے سیکھ پھر نماز پڑھنا۔ جیرے نے کہا میں مسئلے سیکھ رہا ہوں لیکن جب تک مجھے جانچ نہیں آتی، سارے مسئلوں کا علم نہیں ہوتا، میں نماز چھوڑنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں پڑھتا رہوں، ساتھ ساتھ سیکھتا بھی ہوں۔ پر یہ بتاؤ میں جب سجدہ کرتا ہوں سجدہ ٹھیک کر لیتا ہوں یا نہیں؟ تو اس نمازی نے کہا جو دوسرا اعتراض کرنے والا تھا، اس نے کہا نہیں جیرے تو سجدہ ٹھیک کر لیتا ہے، سجدہ تو ٹھیک کرتا ہے۔ تو جیرے نے کہا میری نماز ابھی تک صرف اتنی ہے
جب سجدہ کروں نا تو فرشتے دیکھ کے کہیں جیرا ڈہ پہ ہے رب دے بوئے، جیرے نے اپنی میں مار چڑی، نام مار دیتی ہے، جیرا ڈہ پہ ہے رب دے بوئے، میری اتنی ساری نماز ہے۔ اب مجھے بتاؤ جو رب کے بوئے پہ آ کے گرے کیا میرا رب اس کو شرمسار کرے گا؟ آپ کے دروازے پہ کوئی آ کے گرے، آپ کے دروازے کی دہلیز پہ سر رکھ کے کہ میرے اوپر رحم کرو، میرے اوپر رحم کرو، کوئی بندہ سخت دل بھی ہو، اس کے دروازے پہ کوئی آ کے زمین پہ سر رکھے نا دل نرم ہو جاتا ہے، اور وہ تو ہے ہی رب۔ جب سجدہ کرے تو یہ نیت کرے میں نے اپنی میں مار دی، میں نے اپنا سر اپنے رب کے دروازے پہ رکھ دی، پھر نماز میں حلاوت، نماز میں سکون آئے گا۔ یہ مہینہ کثرت سے، ویسے تو 12 مہینے درود پڑھنا چاہیے لیکن اس مہینے میں کثرت سے درود شریف پڑھیں، بالخصوص 12 ربیع الاول کی صبح جس وقت وہ سو کے ضائع کرنے والا وقت نہیں، گھر جا کے میری ماؤں بہنوں کو بھی یہ پیغام دیں کہ اس وقت جاگ کے درود شریف پڑھ کے دعا مانگیں۔ اگر دعائیں کر کر کے تھک گئے ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی تو حضور کی ولادت کے وقت دعا کریں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ وہ سو کے ضائع کرنے والا وقت نہیں، وہ جاگ کے کچھ حاصل کرنے والا وقت ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں دعا میں